الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم ان الواحد والاثنین لا ممیز لہما لأن لفظ الممیز یغنی عن ذکر العدد فیہما تقول عندی رجل ورجلان۔ اور یہاں سے مصنف علیہ رحمہ تمیز کے بارے میں بتائیں گے کہ تمیز کیسے لے کر آئیں گے۔ اگرچہ یہ بات میں نے پیچھے بھی بتا دی ہے، لیکن یہاں پر مصنف علیہ رحمہ خود بتا رہے ہیں کہ کیسے کیسے آپ لے کر آئیں گے۔ تو ایک اور دو کی تمیز نہیں آتی ہے، ایک اور دو کی تمیز نہیں آتی ہے۔ اگر کہنا ہے کہ ایک آدمی، تو آپ کیا کہیں گے؟ رجل واحد، رجل کہہ دیں گے، اس سے معنی ادا ہو جائے گا ایک کا۔ کہنا آپ کو دو آدمی، ایسے تھوڑی کہ رجلان اثنان، رجلان کہہ دیں گے، اسی سے دو کا معنی پیدا ہو جائے گا۔ تو ایک اور دو کی تمیز نہیں آتی۔ اور 3 سے لے کر 10 تک میں نے بتایا تھا، 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز کیا ہوتی ہے؟ جمع مجرور ہوتی ہے، جمع مجرور ہوتی ہے۔ پھر 11 اور 12 کی مفرد منصوب، بلکہ 11 سے لے کر 99 تک کی تمیز کیا ہوتی ہے؟ مفرد منصوب ہوتی ہے۔ یہ تھا نا، مفرد منصوب ہوتی ہے۔ 11 رجلا، 11 کوكبا، رأيت 11 کوكبا۔ تو دیکھو واحد ہوتی ہے اور منصوب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دہائیاں ہیں، ان کی بھی تمیز کیا ہوتی ہے؟ منصوب اور واحد ہوتی ہے۔ اور 100 اور 1000، 100 اور 1000 کی تمیز کیا ہوتی ہے؟ مجرور ہوتی ہے، واحد مجرور ہوتی ہے۔ تو اسی کو جو ہے اس میں بتائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیے ترجمے پر توجہ دیں گے۔ جان لو کہ ایک اور دو، لا ممیز لہما، ان کا کوئی ممیز نہیں ہے۔ ممیز سے مراد یہاں پر تمیز، ان کی تمیز نہیں آتی ہے۔ جان لو کہ ایک اور دو، لا ممیز لہما، ان کی تمیز نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ لأن لفظ الممیز یغنی عن ذکر العدد فیہما، اس لیے کہ تمیز کا لفظ ان دونوں میں عدد کے ذکر سے بے نیاز کر دیتا ہے، عدد کے ذکر کو یا عدد کے ذکر سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ لفظ ممیز ان دونوں میں عدد کے ذکر سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ تم کہو گے عندی رجل و عندی رجلان، کہ میرے پاس ایک آدمی ہے، و عندی رجلان، میرے پاس دو آدمی ہیں۔ تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے عندی رجل واحد، ہے نا؟ تو واحد کا لفظ ہی یہ بتا دیتا ہے کہ رجل سے مراد ایک ہی آدمی ہے، واحد کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح تثنیہ میں بھی اثنان کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَمَّا سَائِرُ الْأَعْدَادِ فَلَا بُدَّ لَهَا مِن مُمَيِّزٍ، رہے باقی اعداد، سائر کس کے معنی میں ہے؟ باقی کے۔ رہے باقی اعداد، فَلَا بُدَّ لَهَا مِن مُمَيِّز، تو ان سب کے لیے تمیز کا ہونا ضروری ہے، ان سب کے لیے تمیز کا ہونا ضروری ہے۔ اب تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ فَتَقُولُ مُمَيِّزُ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ مَخْفُوضٌ مَجْمُوعٌ تَقُولُ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَثَلَاثُ نِسْوَةٍ، تم کہو گے 3 سے لے کر 10 تک کا ممیز، 10 تک کی تمیز مخفوض اور مجموع ہوگی۔ مخفوض یعنی مجرور جمع ہوگی۔ یا فتقول کو یہاں سے حذف کر دیں، صرف اس طریقے سے ترجمہ لگائیں کہ 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز کیا ہوگی؟ مخفوض مجموع، جمع مجرور ہوگی۔ تو رہے باقی اعداد، تو ان کے لیے تمیز کا ہونا ضروری ہے۔ 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز کیا ہوگی؟ جمع مجرور ہوگی۔ مخفوض کا معنی کیا ہے؟ مجرور۔ ترجمہ سمجھ رہے ہیں؟ فتقول، اس کو رہنے دو، آپ اس کو چاہو تو آپ گھیر دو کہ اس کا معنی یہاں پر نہیں لگائیں گے۔ رہے باقی اعداد، تو ان کے لیے تمیز کا ہونا ضروری ہے۔
ممیز الثلاثۃ العشرۃ مخفوض مجموع، 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز جمع مجرور ہوگی۔ اب مثال دے رہے ہیں، دیکھیے، تقول ثلاثۃ رجال و ثلاث نسوۃ، تم کہو گے ثلاثۃ رجال و ثلاث نسوۃ، 3 آدمی اور 3 عورتیں۔ تو دیکھیے رجال جمع ہے کہ نہیں ہے، اور مجرور بھی ہے۔ اسی طرح ثلاث نسوۃ میں نسوہ جمع بھی ہے اور مجرور بھی ہے۔ وہ عدد کے بارے میں پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ عدد کیسا ہوگا۔ معدود اگر مذکر ہوگا تو عدد مؤنث ہوگا، معدود مؤنث ہوگا تو عدد مذکر ہوگا، جیسے یہاں پر ہے۔ تو ابھی صرف تمیز کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ الا اذا كان المميز لفظ المئة فحينئذ يكون مخفوضا مفردا، مگر جب کہ تمیز کیا ہو، مئہ کا لفظ ہو، لفظ المئتی لفظ مئہ ہو، تو اس وقت وہ کیا ہوگا، یا وہ کیا ہوگی، مفرد مجرور، مفرد مجرور۔ تقول تم کہو گے ثلاث مئۃ و تسع مئۃ، ثلاث مئۃ و تسع مئۃ۔ تو الا اذا كان الممیز لفظ المئتی، مگر جب کہ ممیز مئہ کا لفظ ہو، لفظ مئہ ہو، تو اس وقت وہ مفرد مجرور ہوگا، اس لیے مفرد مجرور ہوگا۔ کون؟ لفظ مئہ، جیسے ثلاث مئۃ و تسع مئۃ۔ والقیاس ثلاث مئات او مئین، حالانکہ قاعدہ کیا چاہتا ہے کہ ثلاث مئات یا مئین آئے، کیونکہ قاعدہ تو یہ چاہ رہا ہے نا، کیونکہ قاعدہ کیا بیان کیا کہ 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز کیا ہوتی ہے، وہ جمع مجرور ہوتی ہے۔ تو اب اس طریقے سے کہنا چاہیے نا، ثلاث مئات، مئات کی جمع کیا، مئات ہے نا، ثلاث مئات کہنا چاہیے، مئینہ کہنا چاہیے۔ لیکن یہ خلاف قیاس، لفظ مئہ واحد ہی رہے گا، لفظ مئہ واحد ہی رہے گا۔ مگر جب کہ ممیز لفظ مئہ ہو تو وہ اس وقت مجرور مفرد ہوگا، تم کہو گے ثلاث مئۃ و تسع مئۃ۔ والقیاس ثلاث مئات و مئین، حالانکہ قیاس چاہتا ہے، قاعدہ یہ چاہتا ہے کہ ثلاث مئات یا مئین آئے۔ وممیز 11 إلى 99 منصوب مفرد، تقول 11 رجلا و11 امرأة و99 رجل و99 امرأة۔ 11 سے لے کر 99 تک کی تمیز، 11 سے لے کر الی 99 99 تک کی تمیز کیا ہوگی، منصوب مفرد، منصوب مفرد ہوگی، منصوب مفرد ہوگی۔ تم کہو گے 11 رجلا، 11 رجلا، تو دیکھیے رجلا واحد ہے نا، 11 امرأة، تو 11 آدمی اور 11 عورتیں، 99 رجلا، 99 آدمی، 99 امرأة، صحیح ہے۔ اور ممیز 100 و 1000 و تثنیتہما و جمع الالف مخفوض مفرد، تقول 100 رجل و 100 امرأة و 1000 رجل و 1000 امرأة و 200 رجل و 200 امرأة و 1000 رجل و 1000 امرأة و 3000 رجل و 3000 امرأة۔ 100 لفظ 100 الف اور ان دونوں کے تثنیہ اور الف کی جمع کی تمیز کیا ہوگی، مخفوض مفرد، مفرد مجرور ہوگی۔ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر، ممیز و 100 کی تمیز اور الف کی اور ان دونوں کے تثنیہ کی، و جمع الف اور الف کی جمع، جبکہ کیا جمع 100 نہیں کہا، کیوں؟ اس لیے کہ 100 کی جمع نہیں آتی ہے، 100 خلاف قیاس وہ واحد ہی کے لفظ سے آتا ہے، اس کا واحد ہی آتا ہے، واحد یا تثنیہ، جمع نہیں آتا ہے۔
تو اسی وجہ سے کہا وہ ممیز و میاتن و الفین و تسنیتہما، میاں اور الف اور ان دونوں کی تسنیہ کی تمیز اور الف کی جمع کی تمیز کیا ہوگی؟ مخفوض مفرد، مفرد مجرور ہوگی. تم کہو گے میات و رجل و میات و امرات، 100 آدمی اور 100 عورتیں. و الف و رجل و الف و امرات، 1000 آدمی 1000 عورتیں. و میاتا رجل و میاتا امرات، 200 آدمی 200 عورتیں. و الفا رجل و الفا امرات، 2000 آدمی 2000 عورتیں. و ثلاثۃ آلاف رجل، ثلاثۃ آلاف رجل، 3000 آدمی. و ثلاث آلاف امرات، اور 3000 عورتیں. ٹھیک ہے نا؟ آخر میں کیا مثال دی ہے؟ و ثلاثۃ آلاف رجل و ثلاث آلاف امرات. جمع کی مثال آئی کہیں؟ میاں کی مثال نہیں دی نا جمع کی، جمع نہیں آتا ہے. میاں کا تسنیہ تو استعمال ہوتا ہے لیکن جمع استعمال نہیں ہوتا ہے. تو ثلاثۃ آلاف رجل و ثلاث آلاف امرات. الف کی جمع کیا ہے؟ آلاف. تو الف کیا ہے؟ مذکر ہے. تو اب جو عدد ہے وہ کیا آئے گا؟ مؤنث آئے گا. لیکن آخری والی مثال میں ثلاث آلاف آ رہا ہے، ثلاث آلاف آ رہا ہے. تو غلط ہے کہ صحیح ہے؟ صحیح کیسے ہو گیا؟ تو ثلاثت آلاف ہونا چاہیے نا. امرات کی وجہ سے اور کوئی بھی وجہ ہے؟ یا غلط لکھا ہے؟ ثلاثی ہونا چاہیے. ثلاثہ کیوں؟ 3 سے لے کر 10 تک کی کا قاعدہ کیا ہے کہ معدود اگر مذکر ہوگا تو عدد مؤنث آئے گا، معدود مذکر ہوگا تو عدد مؤنث آئے گا. تو اب الف تو مذکر ہے نا، تو ثلاث کو مؤنث آنا چاہیے. نہیں، جو پہلی وجہ بتا رہے تھے وہ ٹھیک ہے. یہاں پر مقصود کون ہے؟ امرا. ارے بتانا کیا ہے کہ 3000 عورتیں، تو عورتیں ہیں نا، تو عورتوں کا اعتبار کیا جائے گا. یہ عورت کا اعتبار کرتے ہوئے ثلاث یہ مذکر آئے گا، کیونکہ ادھر امرا کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو اب خلاف قیاس آئے گا نا، ثلاث آئے گا. تو اس وجہ سے یہاں پر ثلاث آیا ہے، ثلاثت نہیں آیا. جبکہ یہاں پر ثلاثت آلاف رجل، یہ ٹھیک ہے کیونکہ رجل کیا ہے؟ مذکر ہے. تو عدد کیا آیا ہے؟ مؤنث آیا ہے. تو ثلاثت آلاف رجل و ثلاث آلاف امرات. واقع علی ھذا، اور اسی پر قیاس کیجیے. تو وہی باتیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ایک مرتبہ اور بغیر دیکھے آپ ان کو دہرا لیں. 1 اور 2 کی تمیز نہیں آتی ہے. کہنا ایک آدمی تو کیسے کہیں گے؟ رجل. 2 آدمی رجلان. 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز کیا ہوگی؟ جمع مجرور ہوگی. جمع مجرور کیسے؟ آپ بولیں تو 3 آدمی ثلاثت رجال، اور 5 عورتیں خمس نسوتن. خمس نسوتن تو دیکھو جمع آ رہا نا، تمیز کیا ہے؟ جمع آ رہی ہے. 11 اور 12 کی کیا ہے؟ 11 سے لے کر 99 تک کی تمیز کیا ہوگی؟ واحد منصوب. 15 قلم، 15 قلم کہنے تو بول گئے. پہلا جز کیا ہوگا؟ پہلا جز کے معدود کے مخالف ہوگا اور دوسرا موافق ہوگا. تو اب قلم کیا ہے؟ مذکر ہے. تو اب عدد کا پہلا جز مؤنث آئے گا. کیسے کہیں گے؟ 15 قلم. 15 قلم، 15 قلم. اور یہ 15 نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ مبنی ہوتے ہیں نا. 13 سے لے کر 19 تک جو یہ ہیں دونوں جز مبنی برفت ہوتے ہیں. پڑھانا ہے پیچھے. تو
تو 11 سے لے کر 99 تک کی جو تمیز ہے وہ منصوب مفرد ہوتی ہے، منصوب مفرد ہوتی ہے۔ لفظ میاں کی تمیز کیا ہوتی ہے؟ مفرد مجرور، مفرد مجرور، میات و رجلن، میات و امراتن، ٹھیک ہے۔ لفظ میاں کے واحد اور تثنیہ، اسی طرح لفظ الف کا واحد اور تثنیہ اور جمع، ان 5 صورتوں میں تمیز کیا ہوگی؟ مفرد مجرور ہوگی، مفرد مجرور، میات و رجلن، میات و امراتن، اسی طرح میاتا رجلن، میاتا امراتن، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے الفا رجلن، الفا امراتن، اور 3000 مثلا 3000 آدمی، 3,000 رجلن اور 3,000 امراتن، صحیح ہے نا؟ چلیے